بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیوں مرد کو ہی لیڈر بنایا، عورت کو لیڈر بنا دیتا اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کچھ باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، عورتیں کچھ چیزوں میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور کچھ چیزوں میں مرد بھی عورتوں سے آگے ہوتے ہیں۔ مثال دے دوں، مسل پاور میں، یہ تو سائنس بھی کہہ رہی، مسل پاور میں مرد زیادہ ہوتا ہے، عورتیں کم ہوتی، یا بہت سوچ سمجھ کر بہت فیصلہ کرنے میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کے فیصلوں پر ایموشنز کا، جذبات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں ایموشنز زیادہ پایا جاتا ہے۔ بہت سامنے کی بات ہے، کسی بھی مرد میں مامتا نہیں پائی جاتی، لیکن عورت میں مامتا پائی جاتی۔ یہ ایموشنز ہیں کہ جو ظاہر ہوتے ہیں مامتا کی شکل میں۔ اب جب فیصلے کی باری آتی ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ سوچ سمجھ کر بہت فیصلہ کیا جائے۔ فیملی کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، قرآن مجید کیا ہے، جیسے میں نے کہا یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے آگے کا جملہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی کیا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار اور نگہبان بنایا، کیونکہ ہر چیز میں اللہ نے کچھ کو کچھ پر برتری دی ہے۔ آپ دنیا کی چیزیں، پھر میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ شیڈ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں مثلا گلابی رنگ ہے تو یہ ریڈ کا ہی ایک شیڈ، مگر ہلکا ہے، پھر اس سے گاڑھا، پھر اس سے گاڑھا، پھر بالکل تیز رنگ جو کہ لال ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے۔ تو یہ شیڈز ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ہمارے ٹیسٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کم میٹھی، ایک اس سے زیادہ میٹھی، ایک بہت میٹھی، یہ بھی درجات ہیں۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا، ہر چیز میں درجے بنائے ہیں۔ تمام مہینوں کے بیچ میں ماہ رمضان کو درجہ بلند کر دیا اس کا، تمام دنوں کے درمیان جمعے کا درجہ بلند کر دیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو کسی پر برتری دیتا ہے۔ ایک اور آگے بات کہی ہے قرآن مجید نے، اور وہ کیا کہا ہے؟ اس لیے بھی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پر فوراً ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر مرد عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں تو کسی موقع پر یا کسی فیملی میں ایسا ہوا کہ مرد صاحب کام نہیں کر رہے ہیں اور عورت کام کر رہی ہے اور وہ تنخواہ لا رہی گھر میں، تو اب اسے حکومت دے دینی چاہیے، اب یہ لیڈر ہو جانی چاہیے۔ تو میں ایک بس مثال سے بات کو سمجھاؤں آپ کو کہ اگر کرکٹ کی ٹیم میں کسی کو ہم نے کیپٹن بنایا اور مان لیجئے کہ وہ 4 میچ تک 0 پہ آؤٹ ہو گیا، تو کیا ہم کیپٹنسی سے اسے ہٹا دیں گے؟ مان لیجئے کہ ایک ٹیم گئی کھیلنے کے لیے اور جو صاحب کیپٹن نہیں، انہوں نے 2 سینچری مار دی، تو کیا یہ طے تھا کہ 2 سینچری ماریں گے تو یہ پھر کل سے کیپٹن ہو جائیں گے؟ نہیں، کیپٹنسی کے لیے اور بھی چیزیں، صرف پرفارمنس نہیں، تجربہ ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو اللہ نے فیملی میں صرف اور صرف کمانے کی شرط پر ہی نہیں بنایا کہ جو کمائے گا وہی لیڈر ہوگا، بلکہ اللہ نے 2 بات کہی ہے، قرآن نے 2 بات کہی، کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر اللہ نے برتری دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح سے مرد عورتوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، دونوں چیزوں کے بنا پر اللہ نے برتری دی ہے۔ تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ٹیم کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، ملٹری کی ٹکڑی کی مثال دی، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیڈر بنانے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ایک برتری کا سبب نہیں، اور اس برتری سے نہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورتیں نعوذ باللہ ذلیل ہیں یا خوار ہیں یا کمتر ہیں، نہیں، بلکہ نظام چلانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔